كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف اور بڑائی، تسبیح و تحلیل سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے. بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. صدر جلسہ و معزز علماء کرام اور دیگر سامعون سامعات، ہم سب سے پہلے رب العالمین سے یہ دعا کر لیں کہ ایسی مبارک محفلوں میں رب نے جو رحمتیں، مغفرتیں، فضیلتیں رکھی ہیں، وہ ساری فضیلتوں کی مستحق اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بنا کر ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے. ہم نے موقع محل اور موضوع کے مناسبت سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر رب العالمین نے اس امت کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ بتایا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کو اس آیت کے ذریعے سے بتایا گا تمہارے آبا و اجداد جو تھے یہ کچھ اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا کہ یہ عمل کرو گے، لیکن ان عملوں کو انہوں نے نہ کیا، عہد و پیمان کو توڑ دیا. بس تھوڑے لوگ تھے جو ان احکامات پر عمل کیے. دوستو یہ بات یاد رکھ لیں کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو امن و سکون دنیا میں قائم رکھنے کے لیے بہت سارے اعمال کا حکم دیا ہے
جن سے دنیا کے اندر امن و سکون قائم ہو سکتا ہے، ہماری اخروی زندگی بھی سنور سکتی ہے، اور کچھ ایسے برائیاں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے کہ جن سے دنیا کے اندر بھی فساد بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، ہماری آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کرنے کا حکم دیا گیا وہ زیادہ اہم ہے کہ جن سے روکنے کا حکم دیا گیا وہ اہم ہے؟ آپ بابا آدم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جنت دیا اور کہا اس درخت کے پاس مت جاؤ، ایک درخت، چلے گئے، جس سے روکا گیا تھا کر لی، لیکن بعد میں جب جنت سے نکال دیے گئے تو معافی تلافی کی، اللہ نے معاف کر دیا، معافی توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دے دیا، لیکن وہیں پر ایک عمل کرنے کا حکم اللہ نے ابلیس کو بھی دیا تھا کہ سجدہ کرو، لیکن اس نے وہ عمل نہ کیا۔ غلطی دونوں سے ہوئی، جس سے روکا گیا تھا بابا آدم علیہ السلام نہ رکے، یہاں ابلیس کو حکم دیا گیا تھا لیکن یہ عمل کرنے سے رک گیا، تو یہاں نقصان کس سے زیادہ ہوا؟ یعنی زیادہ اہم جو ہے وہ عمل ہے، اگر عمل کر لیتا تو شاید جو اس کا مقام تھا اس مقام کو محفوظ کر لیتا، لیکن جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے ذلیل رسوا کر دیا اور دوزخی قرار دیا۔ اب جو بھی اس کے راستے پہ چلے گا اللہ اس کے ساتھ دوزخ کے اندر داخل کر دے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اعمال کا حکم دیا ہے، اگر ہم لوگ وہ اعمال کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ پورے معاشرہ کو سدھار دے گا، امن و امان قائم رہے گا، آپس میں اخوت محبت ہوگی، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، مرنے کے بعد قبر جنت کے کیاریوں میں سے باغیچے میں سے ایک باغیچہ اور ایک کیاری بنا دے گا، اور جب قبر سے اٹھائے جائیں گے میدان معاشر کے لیے تو حساب کتاب میں آسانی ہوگی، دوزخ سے بچا کر اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے کیا بیان فرمایا بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ ٹائم آدھا گھنٹہ ہے، 7-8 منٹ تو گزر ہی گیا۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو گے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے وہ قیام ہو ادب احترام کے ساتھ تو صرف اللہ کے لیے ہو، کسی پیر مرشد درگاہ اور درگاہ پہ نہ ہو، رکوع ہو تو صرف رب کی رضا کے لیے ہو، سجدہ ہو تو صرف رب کے لیے ہو، قربانی ہو تو صرف رب کے لیے ہو، کسی اور کے نام پہ قربانی نہ ہو، طواف ہو تو کعبۃ اللہ کا ہو، کسی پتھر، کسی مرشد، کسی جھاڑ، کسی درخت یا کسی درگاہ یا کسی درگاہ کا نہ ہو۔ اسی طریقے سے سب سے زیادہ محبت بھی عبادت ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ و رسول سے ہو، ذکر ہو تو یا اللہ یا رحمان ہو، نہ کہ یا غوث یا فلاں یا مرشد ہو۔ یہ عبادات کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام نہ دیا جائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑی مشہور معروف حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ
نے ہم کو یہ خبر دی کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے ان کو بٹھا رکھا تھا، بڑے شفقت اور محبت کے ساتھ سواری چل رہی تھی۔ اسی درمیان آپ نے کہا یا معاذ بن جبل، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، میں دل و جان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ وسار ساعتا، کہتے ہیں سواری پھر چل رہی ہے، آپ خاموش رہے۔ پھر کچھ دور جانے کے بعد یا معاذ بن جبل لبیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، ثم سار وسعتا، دوسری بار آپ نے کہا، دوسری بار انہوں نے جواب دیا، پھر خاموش رہے، پھر آگے سواری چلتی رہی، پھر کہتے ہیں یا معاذ بن جبل، اے معاذ، قلت لبیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، اے اللہ کے نبی علیہ السلام دل و جان سے میں حاضر ہوں، فرمائیے حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے اللہ کے بندوں پر؟ اللہ ورسولہ عالم، کہا اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کا کیا حق بندوں پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ وسار ساعتا، کہتے ہیں اب چل رہی ہے سواری، چل رہی ہے۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ بن جبل، قلت لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ کہا حل تدری ما حق العباد علی اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ جب وہ اللہ کے حق کو پورا کر دے، اذا فعلوا، جب کہ اللہ کے حق کو بندے پورا کر دے تو اللہ عالم ورسولہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سادگی سے کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جب اللہ کا حق صحیح معنوں میں اس کے بندے اور بندی پورا کر دے تو اب اللہ پر کیا حق بندوں کا ہو جاتا ہے، آپ ہی بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یعذبہم، یہ کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ آج ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ہم میں اختلاف ہے، تو گویا جس طریقے سے اللہ کی عبادت ہم بندوں کو کرنا تھا اس طریقے سے اللہ کے بندوں نے اللہ کی عبادت نہ کی، جس کے وجہ سے سب سے بڑی مصیبت آفت جو ہے وہ اختلاف کی ہے، کیونکہ ہمارے عقائد میں شرک آ گئے، شرک کی ملاوٹ آ گئی، ہماری عبادت میں شرک کی ملاوٹ ہے، کہیں اللہ کا شریک ہم نے ولیوں کو بنا لیا، کہیں دیویاں اور دیوتاؤں کو بنا لیا، کچھ نہیں تو ہم نے اپنے نفس کو بنا لیا، اور کچھ لوگوں نے دینار اور درہم پیسوں کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ اللہ کے علاوہ کہاں کہاں آج انسان جھک رہا ہے۔ تو پہلا حکم دوستو، جب اللہ کا حکم آ جائے تو کائنات میں کسی اور کی بات نہ مانی جائے گی، نہ رب کے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکایا جائے گا۔ پھر
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اب اس کے بعد جس کائنات میں جن لوگوں میں ہم زندگی گزارتے ہیں، حقیقت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ ہمیں آسمان سے زمین پر نہیں ٹپکا دیا، بلکہ ایک ذریعہ، ایک واسطہ، ایک وسیلہ بنایا دنیا میں آنے کا، اور وہ ہے ہمارے ماں اور باپ۔ کئی جگہوں پہ قرآن میں جہاں رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ بھی حکم دیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرنا۔ جہاں اللہ نے فرمایا ہمارے نعمتوں کا شکر ادا کرو، احسان مانو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تاکید اور تلقین کی ہے۔ تو گویا یہ بھی ایک اہم اللہ کے بندوں، وہ تو اللہ کا حق تھا، اب اللہ کے بندوں کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، اور سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ماں باپ کا ہے، اس سے پہلے کسی کا حق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ ہو چکا، دو ٹوک، اب اس فیصلے کو اللہ بدلنے والا نہیں ہے، اس قانون میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے، یہ کہ عبادت رب کی ہوگی، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے دو ٹوک کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کس طریقے سے کیا جائے، وہ بھی اللہ نے سکھایا ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ ٹھیک ہے، ماں باپ چل پھر رہے ہیں، تندرست ہے، صحت مند ہے، ٹھیک ہے، عزت ہو جاتی، احترام ہو جاتا، اطاعت ہو جاتی، فرما برداری ہو جاتی، ان کی بات کو مان لیتے، ساری چیزیں، لیکن اما یبلغن عندک الکبر، جب دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے پہ بڑی عمر کو پا جاؤ، جس وقت وہ نوکری نہ کرتے ہوں، پیسے کما کے نہ لاتے ہوں، بلکہ چلنے پھرنے کے، کھانے پینے میں تمہارے محتاج ہو جائیں مدد دینے کے، تمہاری ماں گھر میں جھاڑو مارنے کے لائق نہ رہے، تمہارے کپڑے دھونے کے قابل نہ ہو، تمہارے لیے کھانا نہ پکا سکتی ہو، تمہارا کپڑا پریس نہ کر سکتی ہو، بلکہ ان سارے کاموں کے لیے وہ تمہاری محتاج ہو جائے، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ماں باپ اتنے بوڑھے ضعیف ہو جائیں تو ایسے وقت میں فلا تقل لہما، ایک جگہ ماں بیٹھے رہتے، باپ بیٹھا رہتا ہے، دوسروں کو محتاج، بار بار بچوں کو آواز دیتا، کوئی سنتا نہیں، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا، غصہ آتا، ایسے وقت میں اگر تمہیں غصہ کریں فلا تقل لہما اوف، خبردار۔ اور آج تو یتیم خانہ کھل گیا ہے بوڑھوں کے لیے، کبھی اس سے پہلے دنیا میں تھا؟ آج مسلمان قوم کے بھی ماں باپ ہولڈیج میں پائے جاتے ہیں دوست، کتنی شرم کی بات ہے، جن کے قدموں میں رب نے جنت رکھ دیا تھا، جن کو اللہ نے جنت کا دروازہ قرار دیا تھا، اس کو ہم غیر لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کو جواب کیا دو گے؟ جن کی رضا کو رب کی رضا، جن کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی شریعت نے قرار دیا، اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں؟
اپنے گھروں کی خبر لیں دوستو. سب سے بڑا رشتہ، سب سے اہم رشتہ، اپنی عبادت کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کہا اور کہا فلا تقل لهما اف. اگر ان کے طرف سے تمہارے دل کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے اور تم کو جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تم یہ بھی کہنے کی تمہیں اجازت نہیں. یہ ہے حسن سلوک، یہ ہے احسان، یہ ہے اچھا برتاؤ. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تمہیں ڈانٹے، پھٹکارے، کچھ بھی کرے، غصہ کریں، لیکن خبردار ان کو جھڑکنا نہیں، آواز بلند کر کے بات کر کے ان کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں، ان کے آنکھوں میں سے آنسو آنے دینا نہیں، ان کو کبھی رنج غم نہ پہنچانا. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے ہمیشہ نرم بات، بہتر بات، اچھی بات کرتے رہنا، احترام کی بات کرنا، بات میں ایسی شفقت ہو، گفتگو میں ایسی نرمی ہو، جب ان سے تم کلام کرو تو اس طریقے سے مٹھاس ہو کہ ان کا دل نرم ہو جائے، خوش ہو جائے، ان کا سینہ جو ہے خوشی سے پھولنے لگے. یہ معاملہ ہونا چاہیے. وقل، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وقل لہما قولا کریما، اس طریقے سے نرمی سے بات ہونا چاہیے. اور واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. نمبر 4، اللہ احسان سکھا رہا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 10-5 ہزار کا علاج کرا دیے، 2-3 ہزار دے دیے ان کو خرچ، بھائی ہم حق ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت، محبت، پیار سے ہمیشہ تیار رہو. کب تمہاری ضرورت ان کو پڑ جائے کہ آواز دے تمہاری ماں، بیٹا دوا کے لیے ذرا گرم پانی لا دو، بیٹا باتھ روم جانا ہے ذرا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک بار عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر، طواف چل رہا ہے کعبۃ اللہ کا. ایک شخص اپنی بوڑھی ضعیف ہے، اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے اور طواف کر رہا ہے، اس کو بٹھا نہیں رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منظر بڑا اچھا دکھا اور لوگوں سے کہا ذرا دیکھو کون ہے. گئے طواف کرنے والے سے پوچھا تم کون ہو، کہاں ہو، کیا دعا پڑھ رہے ہو؟ صحابی رسول پوچھا. صحابی رسول کہہ رہا میری زندگی کی یہ تمنا تھی، خواہش تھی، آرزو تھی کہ اللہ نبی کے کسی ساتھی سے ملا دے. آج اللہ نے میری مراد پوری کر دی، میری دعا پوری کر دی، میری آرزو جستجو تمنا پوری ہو گئی. کہاں ہے ذرا بتاؤ؟ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے آئے، سلام کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کہے صحابی رسول میں بہت دنوں سے رب سے دعا مانگی تھی، اب اللہ نے دعا قبول کر لی، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا ٹھیک ہے، مسئلہ تو بعد میں پوچھنا، یہ تم یہ بوڑھی کو بٹھائے ہو اور دعا پڑھ رہے، سب سے بہتر سواری بوڑھی کی سواری ہے، یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہا یہ بوڑھی عورت جو ہے میری ماں ہے، میں یہاں کا رہنے والا نہیں بلکہ دور دراز یمن سے سفر کر کے آیا. اور اے صحابی رسول آپ جس حالت میں دیکھ رہے ہو، یمن سے اسی حالت میں پیدل اپنے اس بوڑھی ماں کو کندھے پہ لادا اٹھایا اور سفر کرتے ہوئے آیا، حج کے سارے ارکان ادا کیا اسی حالت میں. اور ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس سواری نہیں، سواری تھی لیکن میں نے سوچا کہیں راستہ صحیح ہے اور کہیں راستہ خراب ہے. اگر سواری تیز چلے گی تو میری ماں کی ہڈیاں بڑھاپے کے وجہ سے، ضعف کے وجہ سے، کمزوری کے وجہ سے ایک دم نرم پڑ گئی ہیں. سواری تیز چلنے کی وجہ سے تھوڑا دھکا لگے گا تو میری ماں کو تکلیف ہوگی.
اس لیے میں نے میری ماں کو سواری پہ نہیں بیٹھایا، بلکہ میں اس کے لیے سواری بن گیا کہ آرام سے میں چلوں گا، میری ماں کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پوچھنا یہ مسئلہ ہے، میں نے یمن سے بٹھایا اس بوڑھی ماں کو، مہینوں کا سفر کیا، حج کے سارے ارکان ادا کیے، اب میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا دیے، کہا اے نوجوان، تو سمجھتا اتنا کرنے کے بعد پوری زندگی کا حق ادا کیا؟ اللہ کی قسم سن، جس وقت تیری ماں تجھے پیدا کر رہی تھی، ماں کے پیٹ سے جب تو نکل کر دنیا میں قدم رکھنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، اس وقت تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف اس درد کے وجہ سے تیری ماں نے کہا تھا آہ، ایک مرتبہ کہا تھا آہ۔ گھنٹوں عورتیں آہ کرتی رہتے، تکلیف سے کرائے تھے، ایک مرتبہ صرف جو تیری ماں نے آہ کیا تھا تجھے پیدا کرتے ہوئے، اللہ کی قسم اتنا کرنے کا صرف ایک آہ کا حق بھی ادا نہیں ہوتا، تو پوری زندگی کا پوچھ رہا ہے۔ اللہ نے موقع دیا، کہتے جا، اللہ راضی ہو جائے گا تو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، دوستو والدین کے ساتھ اللہ کی ایک نعمت ہے، بڑوں کا، بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر۔ نبی نے فرمایا یہ رحمت ہے، ان رحمتوں کے تقدس کو پہچانو، ان کی عظمت کو پہچانو، ان کی رحمتوں اور برکتوں کو پہچانو، ان کی دعاؤں میں رہو، رب تمہیں جنت عطا کر دے گا، تمہاری دنیا کو سنوار دے گا دوستو۔ اور پھر وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ، اس کے بعد دوسرے رشتہ دار ہیں۔ آج بھائی بھائی سے نالا، وہ ترقی کر رہا ہے تو ہمارے کو تکلیف ہو رہی، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، یہ ساری چیزیں ہیں دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اخبرنی یا رسول اللہ بفواصل الاعمال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل، سب سے بہتر عمل، سب سے زیادہ فضیلت والے عمل، سب سے زیادہ رب کو پسند آنے والے عمل، جس کے وجہ سے رب کی رحمتوں کی بارش ہم پر ہو، دنیا ہماری سکون سے گزرے، عذاب قبر سے بچ جاؤں، رحمت الہی مجھ کو نصیب ہو جائے، اے اللہ کے رسول ایسے اعمال کی خبر دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل من قطعک، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تم سے کٹتے ہیں، دور ہونے کی کوشش کرتے، تم ان رشتوں کو جوڑو جو دور ہو۔ کمال آج ہمارا انہیں جوڑے گا تو اپن جوڑیں گے، نہیں تو اپنے کیا ضرورت ہے بھائی، اللہ کا دیا بہت ہے، یہ تو احسان کا بدلہ احسان ہے، یہ جانور بھی کرتے، کتے بلی بھی کرتے دوستو، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، بلکہ جو کٹے، سل من قطع کا، جو رشتوں کو کاٹے تم اس کو جوڑو۔ اور پھر وآتی من حرمک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم کو محروم رکھے، تحفے نہ دے، ولیمہ کا کارڈ نہ دے، شادی میں نہ بلائے، حقیقے کا گوشت نہ پہنچائے، تحفہ نہ دے، وآتی من حرمک، جو دے رہا ہے اس کو دے رہو، یہ کمال نہیں ہے تو ادلا بدلی ہے، کمال یہ ہے جو تم کو محروم رکھتا ہے، نہیں دیتا ہے، تم اس کو دو، اس سے معاشرے میں محبت پیدا ہوگی، اس کو تم سمجھا سکتے ہو، اس کو برائیوں سے روک سکتے ہو، بغض، حسد، کینہ، کپٹ ختم ہو جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی، یہ ہے اسلام دوستو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز، وعارض من ظلمک یا وعاف من ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے، تم کو دھوکہ دے، خیانت کرے، تمہارے دل کو ٹھیس پہنچائے، اس سے بدلہ نہ لو بلکہ اس کو معاف کر دو، اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ معاشرے کی اصلاح اس طریقے سے ہوتی ہے۔ وذی القربى والیتامى والمساکین، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ بالغ ہونے سے پہلے جس بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے،
یہاں غریب محتاج کی شرط نہیں ہے، اس کا باپ کروڑوں چھوڑ کر گیا ہے لیکن باپ مرا ہے، معصوم ہے، دوسرے بچوں کو دیکھتا اس کا باپ انگلی پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، دکان سے دلاتا، اس کے دل کو ٹھیس ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، ایسے بچوں کا جو یتیم ہے، جس کا باپ مر گیا، شفقت، محبت، الفت، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش کرے گا۔ اور والمسکین، مساکین، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ سب کچھ ہے لیکن باپ اتنا نہیں کما سکتا کہ گھر کا خرچہ ورچہ برداشت ہو جائے، تو ایسے وقت میں ان کے ساتھ بھی ہمدردی، خیر خواہ، نہیں تو وہ بھی خیانت کرے گا، چوری کرے گا، تمہارے خلاف ہو جائے گا، گالیاں دے گا، معاشرہ خراب ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ بڑی اہم بات اللہ کہہ رہا ہے، بڑی اہم بات کہ تم اچھی بات کہو، مطلب یہ ہے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی عزت کی دھجیاں نہ اڑاؤ، کسی کی برائی مت کرو، کسی کو برا نہ کہو، گالی مت بکو، فحش گوئی مت کرو، بے حیائی نہ کرو، گانا نہ گاؤ، جھوٹ نہ بولو، جھوٹی افواہوں کو مت پھیلاؤ، وقولوا للناس حسنا، اچھی بات کہو، سچی بات کہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، رواہ البخاری۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا ایمان رب پر ہے کہ اللہ سے ایک دن ملاقات ہونا ہے، آخرت پر یقین ہے کہ اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں سے ایک ایک سیکنڈ کا اللہ کو حساب دینا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بات کرو فلیقل خیرن، اچھی بات کہو، اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو تم خاموش رہو، یہ بہتر ہے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ امام حسن بصری، وقت ہو گیا، چلیے آخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔